آج کا ٹاپک ہے سیرت طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدنی معاشرے کا استحکام۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو دل میں کفر رکھتا ہو لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرے۔ عہد نبوی میں منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ مدینہ منورہ میں بنو خزرج سے تعلق رکھنے والا ایک شخص عبداللہ بن ابی بہت مالدار اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کے تمام لوگوں نے اسے اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا تھا۔ وہ جلد ہی اس کی تاج پوشی کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران جب اہل مدینہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو عبداللہ بن ابی کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس کی سرداری اور تاج پوشی والا سلسلہ وہیں رک گیا۔ چنانچہ اس شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دل میں دشمنی بٹھا لی کہ ان کی وجہ سے میری سرداری میں رکاوٹ پڑی ہے۔ یہ شخص ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کا دشمن رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا رہا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد اس نے اور اس کے کچھ ساتھیوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ اسلام اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمن تھے۔ یہی لوگ عہد نبوی کے منافق تھے۔ منافق شخص زبان سے تو اسلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مگر دل سے اسلام کا دشمن ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے منافقین کو سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ یہودیوں کے 3 قبائل۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے: بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے منفی رویے کو جاننے کے باوجود ان کے ساتھ امن و سلامتی کا ایک معاہدہ میثاق مدینہ طے فرمایا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کو جان و مال کا تحفظ اور مکمل مذہبی آزادی دی گئی تھی۔ اس معاہدے کی اہم ترین شرط یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دیں گے، مظلوم کی مدد کی جائے گی، اور اگر کسی دشمن سے جنگ ہوگی تو یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگی اخراجات برداشت کریں گے اور ان کا دفاع کریں گے۔ مدینہ منورہ کے یہود نے خوش دلی کے ساتھ اس معاہدے کی تمام شرائط کو قبول کیا اور معاہدے کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے باوجود یہودی کسی نہ کسی طور پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ کبھی وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اقدام کرتے اور کبھی منافقین کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور بغض و حسد میں تیزی آ گئی۔ انہوں نے مسلمان کو آپس میں لڑانے کی کئی کوششیں کیں مگر کامیاب نہ ہو سکے۔